اور شاہ جی ویلا ہونا گیا خبر جی جی اسے پتا 5:30 بجے ہے 5 بجے 3 منٹ پر آزاد کشمیر ریڈیو میرپور FM 101.4 تم کو خبر سننے اور خبریں بڑی ڈیک ہے چونکہ اصل پانی لیول بھی کراسا بارش نہ بھی پتا مطلب لگی جیسی کشمیر کی خبر ہو سی تو آف پہلے سننے خبر پھر سن خدمت کی دوبارہ آسا پھر حاضر ہو سی. شام کے 5:30 ہوئے ہیں. السلام علیکم. یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کی آواز ہے. آئیے سید سے خبریں سنیے. پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر. مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کی مذہبی آزادیاں بری طرح سلب. بھارتی ریاستی دہشت گرد فوج کی جانب سے اس سال مسلمانوں کے ہر مقدس دن پر کرفیو رہا. ملک بھر میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری. میرپور اور اس کے گرد و نواح میں بھی طوفانی بارش. حکومت کی عوام کو ندی نالوں سے دور رہنے کی ہدایت. ریاست بھر کے تمام علاقوں میں تعمیر و ترقی اور لوگوں کو سہولیات کی فراہمی یکساں طور پر جاری ہے. صدر آزاد جموں و کشمیر. اور محرم الحرام میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر کوٹلی. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں ریاستی دہشت گرد فوج نے ایک عرصے سے عوام کی مذہبی آزادی سلب کر رکھی ہے. کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق خاص طور پر مسلمانوں کو اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. عید ہو، رمضان یا پھر محرم، مقبوضہ وادی میں مسلمانوں کے ہر مذہبی دن پر کرفیو جیسی صورتحال رہتی ہے. ادھر بھارت کے غیر قانونی زیر تصرف جموں کشمیر کی فری لانس فوٹو جرنلسٹ مسرت زہرا کو جرأت مندانہ اور اصولی صحافت پر پیٹر میکلر 2020 ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. ان کو یہ ایوارڈ مقبوضہ کشمیر میں مختلف واقعات خصوصاً خواتین سے متعلق ہونے والے واقعات کو اجاگر کرنے کے تناظر میں دیا گیا. مسرت زہرا نے کہا کہ انہیں تنازع زدہ علاقوں میں پھنسی کشمیری خواتین کو نظر انداز کرنے سے متعلق مسائل کو اجاگر کرنے کا اعزاز حاصل ہے. آج میرپور سمیت آزاد جموں کشمیر بھر میں موسلادھار طوفانی بارش کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا. ہمارے نمائندے الطاف حمید راؤ کی رپورٹ کے مطابق بالائی اور میدانی علاقوں میں مسلسل موسلادھار بارش کے باعث ندی نالے بھر آئے اور اطلاعات کے مطابق متعدد برساتی ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی اور سیلاب کی سی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. شدید بارش کے باعث معمول کی زندگی جزوی طور پر متاثر ہوئی. ادھر میرپور میں واقع ملک کے دوسرے بڑے آبی ذخیرے منگلا ڈیم میں گرنے والے دریاؤں میں جہلم، پونچھ اور دریائے نیلم سمیت سیلابی کیفیت کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. آزاد جموں کشمیر اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ سیلابی ندی نالوں اور دریاؤں پر جانے سے پرہیز کریں. آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت عوام کی ترقی اور خوشحالی کے ایک جامع منصوبے پر عمل پیرا ہے، جس کے تحت آزاد کشمیر کے تمام علاقوں کے لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولتیں بلا امتیاز مہیا کی جا رہی ہیں. راولاکوٹ کے قریب بیڑی کے مقام پر مسلم لیگ نون کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے سردار مسعود خان نے کہا کہ ہمیں اپنی سوچ میں تبدیلی لاتے ہوئے اجتماعی مفادات کو سیاست سے بالاتر رکھنا چاہیے تاکہ ہم مل کر ملک کو ترقی و خوشحالی سے ہمکنار کر سکیں. صدر نے کہا کہ جب کسی علاقے میں کوئی سڑک تعمیر ہوتی ہے یا کوئی اسکول یا ہسپتال بنتا ہے تو وہ کسی ایک سیاسی جماعت یا طبقے کے لیے نہیں بلکہ اس علاقے کے سارے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں ذرائع مواصلات کی ترقی، شہریوں کو صحت کی سہولتوں کی عالمی معیار کے مطابق فراہمی، سیاحت کا فروغ اور زراعت کو جدید خطوط پر استوار حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں. آزاد جموں کشمیر اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین اور چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے کہا ہے کہ مضبوط اور مستحکم پاکستان تحریک آزادی کشمیر کا ضامن ہے. انہوں نے کہا کہ مملکت خداداد پاکستان کا قیام اسلام کے نام پر آیا جو تا قیامت قائم و دائم رہے گی. آج میرپور میں آزاد جموں کشمیر اسلامی نظریاتی کونسل کے 103ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا
کہ آزاد جموں کشمیر اسلامی نظریاتی کونسل ریاست کا آئینی ادارہ ہے جس میں جید علماء کرام شامل ہیں، اس ادارے کو باوقار بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت ریاست کے سپریم لا میں ان کے بغیر کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید 27 رمضان کو نازل ہوئی اور پاکستان کا قیام بھی 27 رمضان المبارک کو ہوا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی تا قیامت حفاظت کرے گا۔ جسٹس راجہ سعید نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام نے اپنی آزادی کے لیے تاریخی قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایمان ہے کہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر بھارت کے تسلط سے نہ صرف آزاد ہوگی بلکہ ہندوستان بھی ٹوٹے گا۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ ریاست کے موجودہ قوانین کو قرآن و سنت سے ہم آہنگ کرنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ یہ خبریں آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور سے ایک ساتھ نشر کی جا رہی ہیں۔ کرونا وائرس سے متعلق فوکل پرسن آزاد کشمیر WHO ڈاکٹر بشرا شمس، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سید شفقت حسین شاہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس ابھی مکمل ختم نہیں ہوا، ہمیں ابھی بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ حکومت کی بہترین حکمت عملی کے باعث کرونا وائرس کی روک تھام میں مدد ملی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کوٹلی کے دورے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ EPI ورکرز، انتظامیہ، محکمہ صحت اور میڈیا نمائندگان نے اپنا بنیادی کردار ادا کیا۔ بہت جلد اس وائرس کی ویکسین مارکیٹ دستیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے اندر EPI کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ بچوں کی ویکسین، حفاظتی ٹیکوں کی فراہمی یقینی ہوگی۔ EPI نے ILR، فریج اور دیگر سامان بھی فراہم کیا ہے۔ ڈاکٹر عمر اعظم اور SP راجہ محمد اکمل خان نے آج امام بارگاہ قصر حسین اور مرکزی امام بارگاہ کوٹلی کا دورہ کیا۔ ہمارے نمائندے توقیر حسین کے مطابق دورے کے دوران انہوں نے حفاظتی انتظامات کو چیک کیا، محرم کے دوران کیے گئے تمام انتظامات کو چیک کیا اور اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر عمر اعظم اور SP راجہ محمد اکمل خان نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ امام بارگاہوں کے داخلی و خارجی راستوں اور جلوس کے راستوں میں چیکنگ کا نظام انتہائی سخت ہوگا۔ وزیر اعظم معائنہ و عمل درآمد کمیشن کے چیئرمین زاہد امین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم معائنہ و عمل درآمد کمیشن لوہار گری سلائیڈ کے ترقیاتی عمل کو بار بار نظر انداز کیے جانے کے معاملے کی شفاف تحقیقات کر رہا ہے۔ مظفر آباد میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوہار گلی کی قدیمی سلائیڈ آزاد جموں کشمیر کی اہم ترین شاہراہ پر واقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً روزمرہ کی سلائیڈنگ سے مسافروں اور مقامی آبادی کو مسلسل تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ منگلا ڈیم، پاکستان کے سب سے بڑے آبی ذخیرے منگلا ڈیم میں اب سے کچھ دیر پہلے پانی کی سطح 1240.80 فٹ ریکارڈ کی گئی۔ ڈیم میں پانی کی آمد 2,65,000 کیوسک اور اخراج 20,015 کیوسک رہا۔ موسم، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست جموں کشمیر کے اکثر مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ آزاد حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ندی نالوں اور دریاؤں کے پاس جانے سے پرہیز کریں، اس طرح دوران بارش بجلی کی تاروں اور کھمبوں سے دور رہا جائے۔ آج پینپور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 سینٹی گریڈ، مظفر آباد 27، گلگت 24، جموں 27، سری نگر 23 اور لداخ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ جی جناب، سید شاہ صاحب خبریں سنیاں، خبروں میں صاحب نے آخیا سی کہ ڈیم نے بارے پانی نے بارے جی اس طرح کی خبر ملی ہے۔ میں تو آنا سا کوئی 1237-38 اسی 1240